میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اپنے وسعت رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے متعدد نام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی وسعت رحمت کا تذکرہ ہے۔ مثلا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کا معنی ہے نہایت مہربان، رحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا۔ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رحیم ہے، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ غفور ہے کہ وہ بخشنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی متعدد نام ایسے ہیں جن میں اللہ کی وسعت رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ستار ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، وہ علیم ہے، انسان کے تمام گناہوں کو جانتا ہے، لیکن ساتھ وہ حلیم بھی ہے، بردبار ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو مہلت دیتا ہے، انسان کو مہلت دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور وہ انسان کو جس حال میں بھی رکھے اسی حالت میں انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ انسان تو نہیں جانتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ انسان کو جس حالت میں بھی رکھے اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا کہ میری رحمت اتنی عام ہے جو ہر چیز پر محیط ہے، جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جسے چاہوں عذاب دوں، لیکن میری رحمت اتنی وسیع ہے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اسراف کیا، بہت زیادہ گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت، بلکہ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کائنات میں انسان پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کائنات میں انسان پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی انسان کسی پر اگر شفقت کا معاملہ کرتا ہے یا رحمت کا معاملہ، تو ان سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ رب العزت کے ذات ہیں۔ انسان پر انسان کے والدین اتنے رحیم نہیں ہیں جتنے اللہ پاک کی ذات ہے۔ انسان پر انسان کی اولاد اتنی شفیق نہیں ہے جتنے شفیق اللہ کی ذات ہے۔ انسان پر انسان کے دوست و احباب، عزیز و اقارب اتنے مہربان نہیں ہے جتنی اللہ کی ذات مہربان ہے۔ تو کیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے انسان پر وہ اللہ رب العزت ہے۔
اور ایک اور بات کہ دنیا کے تمام انسانوں کی نفع رسانی یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے، یہ غرض پر مبنی ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان اگر کسی کو کوئی نفع پہنچاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو انسان پر رحمت کی بارش برسا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی غرض، کوئی مقصد پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں، کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی پر دنیا میں شفقت کا، رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہوگی، ان کی نفع رسانی بے لوث بے غرض نہیں ہوگی، بلکہ کوئی نہ کوئی غرض اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی بادشاہ ہے، حکمران ہے، وہ اپنے رعایا کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اپنی حکومت اور سلطنت کی حفاظت ہے، کیونکہ سلطنت اور حکومت کی حفاظت یہ رعایا کے ساتھ نیک برتاؤ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر رعایا بگڑ جائے گی تو پھر حکومت نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کسی کا علاج کرتا ہے تو یعنی علاج کرتا ہے، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی غرض، وہ پیسے بٹورنا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پیسے نہ بھی لے، مفت علاج کرے، پھر بھی وہ اپنے شہرت چاہتا ہے کہ لوگوں میں شہرت کو، کہ یہ ڈاکٹر جو ہے مفت علاج کرتا ہے۔ اگر شہرت نہ بھی ہو، بالکل مخلص ہو، پھر بھی اس کے پیچھے کیا غرض ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ ثواب، آخرت کا ثواب چاہتا ہے، تو کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستو، ماں باپ اپنے اولاد پہ کتنے شفیق اور مہربان ہیں، اور بظاہر ماں باپ جو اپنے اولاد پر رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، بظاہر ان کے پیچھے کوئی غرض معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ اور وہ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کے اندر یہ بات رکھ دی کہ وہ اپنی اولاد کو تکلیف میں، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اپنی اولاد کو پریشانی میں دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ماں باپ جو اپنے اولاد کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ غرض ہے کہ وہ اپنے دلی جذبات کی تسکین چاہتے ہیں، اپنی بے چینی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اولاد کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ 1000 مرتبہ سوچے، آپ کو دنیا میں کوئی ایک مثال ایسے نہیں ملے گی کہ کسی نے کسی کو کوئی نفع پہنچایا ہو، کسی کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا برتاؤ کیا ہو اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض نہ ہو۔ پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، کوئی نہ کوئی غرض۔ یہ تو میں نے مختصر سی بات کہہ دی، لیکن صرف ایک ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جو بندوں پر رحمت کی بارش برسا رہے ہیں 24 گھنٹے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی غرض مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار نہ بندوں کے اطاعت کا محتاج ہے، اس طرح دنیا کے بادشاہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اپنے اقتدار بچانے کے لیے، لیکن اللہ کا جو اقتدار ہے یہ بندوں کے اطاعت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دل میں ایسے جذبات نہیں ہیں جس کے تسکین وہ چاہتے ہو بندوں پہ رحمت برسا کر۔ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، فرمایا کہ تمہارا اگلے پچھلے انسان اور جن اس آدمی کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، یعنی اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ فرمایا ما زاد ذالک من ملک شیئا، ما زاد ذالک فی ملک شیئا، اس سے میرے ملک میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر سارے فرمانبردار ہو جائے تو میرے ملک کے اندر ذرا برابر بھی اضافہ نہیں۔ اور فرمایا تمہارے اگلے پچھلے انس اور جن، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا، اس آدمی کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو فرمایا اس سے میری بادشاہی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے محترم دوستو،
بندوں کی فرما برداری اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر جو رحمت کی بارش برساتے ہیں اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے جو عبادت لگائی ہے، جو احکام لگائے ہیں، اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی فرمانبرداری اور نافرمانی سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے میرے محترم دوستو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے۔ کتنے حصے؟ 100 حصے پیدا کیے، اور ان میں سے رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں تقسیم کیا ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، روکے رکھے ہیں۔ ایک حصہ پوری انسانیت، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب، جس میں جانور بھی ہے، حیوان بھی ہے، ان سب میں رحمت کا ایک حصہ تقسیم کیا، اور اس ایک رحمت جو اللہ نے ایک حصہ تقسیم کیا ہے، اس کی وجہ سے جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد پر کتنی شفیق اور مہربان ہے، چاہے وہ انسانوں کی مائیں ہو چاہے جانوروں کی مائیں ہو، ماں اپنی اولاد پر کتنی شفیق اور مہربان ہے۔ حالانکہ وہ رحمت کی ایک حصے میں سے ایک تھوڑا سا حصہ ان کو ملا ہے، وہ کتنی مقدار ہوگی، لیکن ماں کتنی مہربان ہے۔ وہ اللہ، وہ رحمان، وہ ہمارا خالق اور مالک کہ جس کے پاس 99 رحمت کے حصے ہیں، وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، راستے میں آتے ہوئے ایک جھاڑی سے ان کا گزر ہوا، تو وہاں چڑیوں کے بچے چہچہاتے تھے، تو ان کو ان کا چہچہانا پسند آیا، اور اس نے جا کر وہ چڑیوں کے جو بچے تھے چھوٹے، ان کو پکڑ لیا، چادر میں بند کر دیا۔ اب جب ماں نے دیکھا تو ماں آ کر اس کے سر کے اوپر گرنے لگی بار بار، تو اس نے وہ چادر کھولا اس صحابی نے، تو اس ماں نے جو چڑیا تھی وہ جا کر اپنے بچوں کے اوپر گر گئی، اس کے پاس بیٹھ گئی، اس نے اس کو بھی چادر بند کر کے اس کو بھی پکڑ لیا، اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی اس طرح میں آ رہا تھا، جھاڑی سے پرندوں کے بچوں کی آوازیں میں نے سنی، مجھے یہ منظر بڑا اچھا لگا، تو میں نے جا کر وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں نے ان کو پکڑ لیا، جب میں نے انہیں پکڑ لیا چادر میں بند کیا، تو اس کی جو ماں تھی وہ بار بار آ کر میرے سر کے اوپر چکر لگانے لگی، تو میں نے وہ چادر کھولا، اس نے جا کر اپنے بچوں پر گر گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نیچے رکھو، اس صحابی نے وہ چادر نیچے رکھ دی، اس کو کھول دیا، وہ ماں آ کر اپنے بچوں کے اوپر بیٹھ گئی، اڑی نہیں، حالانکہ جب اس کو کھول دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھاگ جاتی، لیکن اپنے بچوں کے خاطر وہ اپنے بچوں کے اوپر گر گئی۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتعجبون لرحم ام الافراخ فراخ، کیا تمہیں یہ جو چڑیا ہے جو اپنی ماں، یہ جو اپنی بچوں پہ رحم کر رہی ہیں، تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ اتعجبون، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، للہ ارحم بعبادہ من ام فراخ، اللہ تعالی یہ جو چڑیوں کی ماں ہے اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ماں کیا اپنے بچوں کی خاطر وہ جا کر گر پڑی، جب صحابی نے چادر کھول دیا تو وہ پھر بھی نہیں اڑی، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو قید کروا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ ارحم بعبادہ من ام فراخ، اللہ تعالیٰ اس چڑیوں کے ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے میرے محترم دوستو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اس لیے انسان کے اوپر جو بھی حالات آئے، مصائب ہو، مسائل ہو، پریشانیاں ہو، تکالیف ہو، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کے در پہ جانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کیسے بھی حالات۔ جب انسان اللہ کے در پہ آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو رد نہیں کرتا، اللہ معاف کرنے والے، اللہ معاف کرنے والے۔ فاللہ، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر کچھ قیدی آئے گرفتار ہو کر ایک جنگ میں، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی گرفتار ہو کر آئی، قیدی بن کر آئی۔ اس عورت کا بچہ کہیں دودھ پینے والا چھوٹا بچہ تھا، ادھر ادھر ہوا، گم ہو گیا تھا۔ تو وہ ماں بیچاری بڑی پریشان، کسی اور کے بچے کو دیکھ کر اس کو اٹھاتی، اپنے چھاتی سے لگاتی، اور جب پریشان ادھر ادھر بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، تو جب اس کو اپنا بچہ ملا تو اس نے اپنے بچے کو اٹھایا، دودھ پلایا، چھاتی سے سینے سے لگایا، کبھی اس کی آنکھیں چوم رہی ہیں، کبھی رخساروں پر بوسہ دے رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ منظر دکھایا کہ دیکھو اس ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، پہلے کتنی پریشان تھی، اب جب بچہ ملا تو کبھی کو چوم رہی ہیں، کبھی کیا، کتنی محبت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا یہ ماں یہ گوارہ کر لے گی کہ اپنے اس بچے کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہ تو کبھی بھی یہ ماں برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر گرے، ماں یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ منہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں میرا بھائی۔ یہ تو انسان ہے میرے محترم دوست، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم ہے، لیکن ہم ناقدرے ہیں، ہم نے اللہ کا اس طرح قدر نہیں کیا جس طرح قدر کرنا تھا۔ وما قدر اللہ حق قدر، بندوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا، اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دیکھو ایک بندہ کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی دیتا ہے، مالک ایک دفعہ بلائے وہ نہ آئے، دوسری دفعہ بلائے نہ آئے، تیسری دفعہ بلائے نہ آئے، تو مالک کیا کر دیتا ہے؟ اس کو نکال دیتا ہے کہ تجھے ایک دفعہ بلایا تو نہیں آیا، دوسری دفعہ بلایا تو نہیں آیا۔ اگر وہ دیر سے آتا ہے، مالک کہتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈ میرے سامنے ہیں، تو فلانا دن دیر سے آیا، فلانا دن دیر سے آیا، اس کی چھٹی کروا دیتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات کتنی رحیم اور کریم ہے کہ دن میں 5 دفعہ وہ بلاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن انسان نہیں آتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے رحمت کی بارش برسا رہے ہیں، نیکوں پر بھی، اور جو بدکار ہے، نافرمان ہے، ان پر بھی، مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ مال بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، سکون بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے میرے محترم دوستو۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو، کہہ دو میرے بندوں سے کہ میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا،
یا عبادی اے میرے بندو، حالانکہ ہونا تو یہاں یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے او نافرمانو، او کافرو، او مجرمو، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، بہت زیادہ گناہ کیے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو، حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، کہ میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، فاستغفرونی، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہمیں اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان چاہے کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اس کی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک بات سن لو میرے محترم دوستو، جب گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ جو آدمی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے، اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ کے ہاں رحمت کی اپیل کرتا ہے، وہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس خوشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی، وہ خوشی سمجھائی۔ مثال کے طور بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے کہ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اس خوشی کو اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ مثال کے طور فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ ایک آدمی جنگل میں بیابان میں ایک سواری کے اوپر سفر کر رہا ہے، اور اس سواری پر اس کے تمام ساز و سامان، کھانے پینے کا اور زندگی کا اسباب جو ہے وہ سارے اس سواری پر ہے۔ اب یہ جنگل اتنا وسیع ہے کہ آدمی پیادل طے نہیں کر سکتا، آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ سواری اسی جنگل کے اندر، بیابان کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ اب جنگل اتنا وسیع ہے کہ پیادل یہ طے نہیں کر سکتا، آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے کہ وہاں سے کھانے پینے کی ملنے کی امید ہو۔ اب اس کی سواری گم ہو گئی اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سارا سامان اسی کے اوپر ہے۔ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان، اس کو تلاش کر رہا ہے، تلاش کرتے 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 یہ مایوس ہوا، وہ سواری نہ ملی۔ اب یہ درخت کے سایہ میں آ کر نیچے لیٹتا ہے، موت کے ارادے سے، کیا موت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اب یہ لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد جب یہ بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سرہانے کڑی ہے، تو یہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا، کتنا۔ تو اس بے اختیار اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اس نے کیا کہا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ کہتا اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، لیکن اس نے کیا کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی اپنے زبان پر بھی قابو نہ پا سکا، بے اختیار اس کے زبان سے، تو یہ کتنا خوش ہوگا۔ فرمایا جب گناہگار بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ماضی کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، کریم ہے، قدردان ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر اشعار میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی کہ جس کی ساری زندگی گانا گانے میں، بانسری بجانے میں، اشعار کہنے میں گزری۔ جب وہ جوان تھا اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اچھی تھی۔ جب وہ گانا گاتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، بانسری بجاتا تھا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے، اس کو پیسے دیتے، اس کی آواز سنتے، بڑا پسند کرتے اس کے اشعار کو، گانے کو۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اس کے دانت گر گئے، بوڑھا ہو گیا۔ جب دانت گر گئے تو پھر وہ گانا نہ گا سکا، آواز بھی بدل گئی، خوبصورتی بھی ختم ہو گئی۔ اب بڑھاپا اس کے اوپر آ گیا، بیماریوں نے حملہ کر دیا، فقر نے ڈیرا ڈال دیا۔ جب وہ گاتا تھا لوگ پیسے دیتے تھے، لوگ اس کے پاس آتے تھے، لیکن جب وہ گا نہ سکتا تو پھر اس کے بعد جو اس کے واقف کار تھے، دوست تھے، احباب تھے، انہوں نے بھی منہ موڑ لیا، یہاں تک کہ فاقے پہ فاقہ گزرا، کھانے کو کچھ نہ ملا۔ تو ایک دن اس نے اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہائے اور کہا
کہ نہ حسن رہا، نہ حسن و جمال رہا، نہ جوانی باقی رہی، کچھ بھی نہیں، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ کاش کہ یہ جوانی میں اللہ کے یاد میں گزرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اپنے در سے نہ نکالتا، لیکن میں نے تو جوانی نافرمانی میں گزار دی، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو بڑھاپا ہے، اب تو نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے جنت البقیع میں چلا گیا اور وہاں جا کر روتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہا۔ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا، وہ دوپہر کا وقت تھا، سو رہے تھے، تو خواب میں اس کو آواز آئی کہ عمر اٹھو، قبرستان میں میرا ایک دوست ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، ان کو کھانا کھلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اٹھ کر کھانا تیار کروایا اور جا کر دیکھا تو اس کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا، تو ایک قبر میں دیکھا، ایک قبر گڑھے میں وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے اس نے جب دیکھا تو وہ بھاگنے لگا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دھرا وہ تو مشہور تھا دین کے معاملے میں کہ کہیں مجھے جانتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزری، وہ تو یہ جانتا تھا، تو وہ دوڑنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، دوڑو مت۔ اور پھر اس نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا ان کے سامنے رکھا، وہ کھانا ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ میرے ایک دوست ہے، وہ بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی، ان کو کھانا کھلا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ بوڑھا جس کی ساری زندگی اللہ کے نافرمانے میں گزری تھی، ساری زندگی بانسری بجانے میں، ساری زندگی گانا گانے میں، اشعار پڑھنے میں گزری تھی، لیکن آخر میں جا کر اس نے جب یہ ندامت کے آنسو بہائے تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو پھوٹ پھوٹ کر رویا اور کہا کہ اللہ کتنا رحیم ہے، مہربان ہے، کچھ دیر پہلے میں نے ندامت سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی اور حضرت عمر جیسے انسان کو میری مدد کے لیے بھیجا، اور وہ روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کو پیارا ہو گیا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر کہ اللہ کتنے رحیم ہے میرے محترم۔ لیکن ہم بے قدرے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں اس طرح، بلکہ ایک حدیث کے اندر بخاری مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو انسانوں کے تخلیق سے پہلے کتب کتابا فہو فوقہ عند عرشہ، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون، ایک ضابطہ لکھا جو عرش کے اوپر ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے یہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میری رحمت یہ ہمیشہ میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات بڑے رحیم اور کریم ذات ہے۔ جب انسان اللہ کے در پہ آتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہمارا غفلت کے اندر گزر جائے۔ اور وہ حدیث اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے بدعا کی، نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائی کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔